اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ اس موسم میں عام طور سے شادیاں بہت ہوتی ہیں، آج کل بھی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم شادی اور ازدواجی زندگی کے تعلق سے جب پورے مسائل ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہوتے تو اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو مناسب ہی معلوم ہوا کہ اس وقت ہم کیسی نیت رکھیں، کیونکہ یہ شادی کا جو موسم چل رہا ہے، اس میں ہم کیسی نیت رکھیں، کیا ہمارے جذبات ہونے چاہیے کہ آگے آنے والے وقت میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ جو ان حالات سے گزرتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، دونوں طرف کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت یہ تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا اس رشتے میں کوئی کھٹاس پڑے گی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جب شادی ہوتے ہی رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں، کتنا مال خرچ کیا گیا حیثیت سے زیادہ، اس کا دکھ الگ، رشتے ناتوں کا بچانا اس کا دکھ الگ، اور پھر اللہ نہ کرے اگر اختلافات ہو گئے اور طلاق کی نوبت آئی یا گھر بیٹھنے کی نوبت آئی تو وہ دکھ الگ۔ تو ایک بیٹھے بٹھائے ایک جہنم آدمی مول لے لیتا ہے، اور چند نادانیوں کی وجہ سے۔ تو اگر ہم رشتوں سے پہلے اور رشتہ کرنے کے بعد کچھ چیزوں کا ہم خیال رکھ لیں تو شاید یہ نوبت نہ آئے۔ شروع میں بات تھوڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بات بڑھتے بڑھتے اختلافات بہت وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگر بہت دیندار ہوئے تو دارالقضاء آ گئے، فتووں کا سہارا لے لیا، علماء سے مسئلہ پوچھ کے حل کر لیا۔ لیکن عام طور سے ایسا مزاج اور ایسا ذوق نہیں ہے، یا ایک دوسرے کو سبق سکھانے کا جو اندر ایک مرض ہے، اس کی وجہ سے آدمی کورٹ کچہری تھانہ پولیس کرتا ہے، اور پھر پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور آخر میں جا کر کے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس لیے اگر ہم کچھ چیزوں پر پہلے سے توجہ دے دیں تو شاید اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ جو آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا جو جوڑا بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بار بار یہ تقریر آپ سن چکے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ وہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن نے میاں بیوی کو اور خاص طور سے شوہر کے لیے بیوی کو سکون قرار دیا ہے کہ اگر کچھ بھی اختلاف ہوا تو سب سے پہلے شوہر کا سکون غارت ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو بہتر بنانے کے چکر میں کبھی کبھی مزید وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے شوہر کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیوی مکمل طور پر ہمارے بیٹے کی مطیع و فرما بردار ہو،
اور بیوی کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ شوہر ہماری بیٹی کی تمام تمنائیں پوری کرے، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس پر شریعت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھائی بیٹی کو تو مطیع ہونا چاہیے، بہو کو تو مطیع ہونا چاہیے بیوی کو۔ اور وہ حدیث بھی یاد آ جاتی ہے کہ صاحب اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو یہ حکم دیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ ہر شوہر کو یہ حدیث اور ہر لڑکی کے سسرال والوں کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے کہ صاحب دیکھیے حدیث تو ایسی ہے، اور یہ بالکل کہنا نہیں مانتی، ایسا مطیع و فرما بردار نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف نہ ہو، وہ اس کی نافرمانی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہو، زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو، لیکن والدین یہ چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب مکمل طور پر مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو بیوی کے والدین ہوتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ صاحب جو بھی ہماری بیٹی کی تمنائیں ہیں وہ چاہے گھر میں پوری نہ ہوئی ہوں ہمارے گھر میں، لیکن تمہیں ان کو پوری کرنا ہے۔ یہاں سے گویا اختلافات کی شروعات ہوتی ہے۔ اب انہی میں جب اختلافات بڑھتے ہیں تو ایک تو یہ دباؤ بنایا جاتا ہے کہ بیوی ساتھ میں رہے گی، حالانکہ اس کے اپنے حدود ہیں۔ نہ مسئلہ ساتھ رہنے کا ہے نہ الگ رہنے کا ہے، جیسے بہتر زندگی گزر جائے اس طرح رہنے کا ہے۔ اور بہرحال اتنا شریعت حق دیتی ہے کہ بیوی کی پرائیویسی محفوظ رہے، وہ اگر کہیں تنہائی میں رہنا چاہے تو اسے کم سے کم ایک روم تو ایسا ہونا چاہیے جہاں وہ اپنا آزاد رہے، اتنا تو بہرحال اسے حق ہے۔ کچن الگ ہونا اور یہ دوسرے مرحلے، کچھ نہ کچھ تو اسے اپنی پرائیویسی ہے، اسے رہنا چاہیے، اتنا حق تو اس کا بنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے یا بیجا مطالبات کی وجہ سے یا وقت سے پہلے مطالبات کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ہر گھروں میں بٹوارا ہوتا ہے، کہیں دیر کہیں جلد، تھوڑا سا اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ دن بھی قریب آ جائے گا کہ بیوی الگ رہے گی، لیکن اس میں کبھی کبھی جلد بازی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے مزید تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں سے بتانا، بہن سے بتانا، باپ سے بتانا۔ بھئی بیوی کو جو رشتہ قرار دیا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہے، اور جس طرح لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، گرمی سردی میں حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار بنے۔ لیکن ایسا نہ ہو کر کے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر یہ اور اس کے اندر یہ۔ اسی طریقے سے دونوں کے والدین غیر ضروری دباؤ بناتے ہیں، ادھر سے کچھ فرمائشیں ادھر سے کچھ فرمائشیں، اور معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم اختلافات یا تو ہونے نہیں دیں گے، اور اگر اختلافات ہو بھی گئے تو ان کو کم کرنے میں بہت سہولت اور آسانی ہوگی۔ میاں بیوی کا جو دونوں کا معاملہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو خود آپسی مسائل کو دونوں بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ دونوں جس طرح ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا فرد ہو، چاہے ماں ہو باپ ہو، کوئی بھی اس درد کو یا ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو سب سے پہلے تو انہیں خود کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان مسائل کو کیسے حل کریں، اور اگر پھر وہ کوئی چیز فیصلہ کر لیں تو والدین کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے بیجا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا کماسوت ہے تو وہ دباؤ بنا لے جاتا ہے ماں باپ پر، ماں باپ دباؤ میں آتے ہیں کہ بھائی لڑکا تو کما رہا، زیادہ کچھ کریں گے تو یہ کہیں الگ نہ ہو جائے، اور ابھی اس کی بہن شادی کے لیے باقی ہے، اور ابھی یہ، تو وہ خاص طور سے ساس یا لڑکے کی ماں وہ دباؤ کو قبول کر لیتی۔ لیکن اگر بیٹا باپ کی ماتحتی میں ہوتا ہے، ابھی باپ کا پورا فل کنٹرول ہے، بس وہ بیٹا ساتھ میں لگا ہوا ہے، تو بیٹا گھٹتا رہتا ہے، کیونکہ ابا اگر ہم کو الگ کر دیں گے تو ہم کریں گے کیا۔
تو اس طریقے سے آپس میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. لہذا سب سے پہلے تو وہ دونوں خود فیصلہ کرنے کی کوشش کریں اور بیجا دباؤ نہ بنایا جائے اور مداخلت ماں باپ چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں مداخلت کا معاملہ نہ کریں. میاں بیوی کے تعلق سے سب سے پہلا حق سبھی جانتے ہیں کہ شوہر کا ہوتا ہے، یعنی شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. خاص طور سے شوہروں کو یہ حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو. اگر کچھ کوتاہی ہے تمہارے معیار کے مطابق نہیں ہے تو برداشت کرو. وعاشرہن بالمعروف. اگر تم کوئی چیز ناپسند قرار دیتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی خیر وجود میں لے آئے. آسان تحبوا شیئا وهو کرہ لکم وآسان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہتر سمجھو اور تمہارے لیے وہ بری ہو، اور تم کسی چیز کو بری سمجھو تمہارے لیے بہتر ہو. تو اللہ پر بھی چھوڑنا چاہیے، قسمت پر بھی چھوڑنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی خیر تمہارے لیے پیدا کرے اور اس طرح تم اس کو گوارا کرو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ فرد ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر ہے. دوستوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں، لیکن اگر وہ بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہتر انسان نہیں ہے وہ. تو سب سے بہتر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ سب سے بہتر ہو. اسی طریقے سے والدین کا احترام، ایک دوسرے کے والدین کا احترام ہو اور دونوں کے احترام میں بھی حدود ملحوظ رہے. ماں باپ کا حکم ماننا بہت ضروری ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ان کی ماں کافرہ تھیں، اس وقت ایمان نہیں لائی تھی. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. چنانچہ گھر والے ان کا منہ چیر کر کے کچھ لکوڈ چیزیں کچھ ڈال دیتے اور اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھ کا اظہار کیا. بہرحال حضور دعا کرتے رہے. ایک مرتبہ انہوں نے اور سختی کی کہ نہیں، جب تک تم پھر کر کے اس مذہب پر نہیں آؤ گے اور یہ تو جو تمہارے نبی ہیں ان سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کرو گے تو میں بھوکی مر جاؤں گی. لیکن پھر اس نے ایک دلیل پیش کی ماں نے کہ دیکھو قرآن نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، بات مانو، اور جب میں تمہیں حکم دے رہی ہوں تو تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے قرآن میں تو یہ چیز موجود ہے. چنانچہ اس موقع پر ایک دوسری آیت اتری وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یاد رکھو کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ کوئی خلاف امر، خلاف شریعت حکم دیں تو پھر ان کی بات ماننا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں اللہ کی شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ماں باپ کی بات ردی کے ٹوکری میں، وہاں ان کی اطاعت نہیں کریں گے. قرآن کی دوسری آیت نازل. چنانچہ انہوں نے وہ پانی لے کر کے آیا اور فرمایا کہ اماں امی جو بھی کہا ہو، آپ کی اطاعت، آپ کا احترام سب سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر آپ کو یہ امید ہو کہ میں حضور سے اپنا رشتہ ختم کر دوں، اسلام کو چھوڑ دوں، تو یاد رکھو کہ تمہاری طرح 100 مائیں آئیں اور قربان ہو جائیں، مرے اور زندہ رہے، میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. جب ماں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے تو فوراً پانی لیا اور اپنا بھوک ہڑتال ختم کر دی، پانی پی لیا. تو شریعت میں والدین کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی کا مسئلہ ہو وہاں ان کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو یہاں پر بھی حدود، کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ بھائی اماں کی بات ماننا ہے، والدہ کی بات ماننا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کہ کبھی کبھی بات صحیح ہوتی ہے لیکن نیت اس کی غلط ہوتی ہے.
بات تو کہہ دی ان کی بات ماننا ہے، لیکن اس کی نیت کچھ اور ہے، اس کو ستانا ہے یا اس کو پریشان کرنا ہے یا ٹارچر کرنا ہے یا اس کے حقوق ادا نہ کرنا ہے، اور سہارا لے لیا کہ ماں باپ کا، یا اس کے برعکس کبھی ہو گیا، کبھی بیوی کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا اور والدین کی اطاعت میں کمی، اور سہارا لے لی کہ صاحب شریعت میں دیکھے یہ حقوق ہے، یہ حقوق بیان کیے گئے، اسی کو کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، کہ بات تو صحیح ہے لیکن مقصد غلط ہے، نیت اس کی غلط ہے۔ لہذا ان چیزوں پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی مشہور ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی زندگی میں کوئی مداخلت کی ہو۔ میاں بیوی آپس میں کیسے ٹیوننگ رکھیں؟ سب سے پہلے تو باہمی گفتگو، جو بھی مسئلہ ہو خود بیٹھ کر کے حل کریں، والدین کو تھوڑا سا دور رکھیں کہ ہم لوگ پہلے خود اسے ٹیکل کریں گے، اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میاں بیوی میں کوئی بھی فیصلہ لے تو دوسرے کی شرکت بھی ضروری، اس سے مشورہ ضرور لے لیں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ، قرآن بھی آتا ہے کہ تم مشورے کر لیا کرو، مشورہ ضرور لو، چاہے مشورے پر عمل نہ کرو، اس سے دلجوئی بھی ہوتی ہے کہ ہم کو کچھ سمجھا گیا، ورنہ عورتیں شکایت کرتی ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا، تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہیں، پھر اندر اندر ان کو غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو فیصلے سازی میں شرکت ان کی کرے اور پھر باہمی رضامندی سے ہو۔ اگر اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے علاقے کے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، مدرسے کا کوئی ذمہ دار ہو، اس سے پہلے اپنی باتوں کو رکھیں، چاہے دونوں آ جائیں، یہ نہیں کہ اپنی اپنی ماں باپ سے بیان کرنا شروع کر دیں، وہیں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے دونوں آ جائیں اور اس سے اپنے مسائل کی بھائی یہ ہماری پرابلمس ہیں، ہم کیسے ان کو حل کریں، اس سے بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے شکلیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح دونوں والدین کو بھی سمجھائیں، لڑکا بھی اپنے ماں باپ کو سمجھائے، لڑکی بھی، کہ بھائی ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو، ہم لوگ خود ہم ان حالات سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تیار ہوتا ہے وہ کیا، کہ کبھی کبھی لڑکی کے والدین مدد کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہاں سے ایک نئی پرابلم سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے ضرورت ہو تو مدد کرے، لیکن کبھی بیجا محبت، ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار، کبھی کبھی یہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں قسمت پر بھی چھوڑنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جو قسمت میں ہوگا، ٹھیک ہے آپ کے یہاں بہت اچھا کھاتی تھی، وہاں تھوڑا سا 19-20 ہے، سب حالات آگے بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہیں سے بیجا لاڈ پیار اور جو شوہر کی ذمہ داریاں ان کو بھی گویا مارے محبت کے اپنے اوپر لے لینا، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ڈیلیوری کا کیس ہے، اب یہاں ہوا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، اول تو اگر شوہر باغیرت ہے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں تو خود ہی احسان نہیں لیتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے آپریشن کا کیس ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے، تو اگر ماں باپ مدد کر دے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے کیا، یہ خرچے تو ہم نے برداشت کیے، بچے کے دودھ تو پیسے ہم نے دیے، آپریشن کا ہم نے۔ یہاں پر ایک اور اختلاف ہوتا ہے کہ کبھی معیار کے اعتبار سے جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی جو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہاسپٹل میں اس کا آپریشن ہو، حالانکہ خود چاہے اپنی بہو کا آپریشن وہ کسی اس سے نیچے معیار پر کرائیں، مثال کے طور پر کہیں 20,000 کا خرچہ ہے تو کہیں 80,000 کا خرچہ ہے، اب اپنی بہو کے لیے تو چاہے ہم 20-25,000 روپے کا انتخاب کریں کہ بھائی یہاں آپریشن ہو جائے، لیکن جب مسئلہ یعنی اپنی لڑکی کا آتا ہے تو پھر آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں صاحب خود ہی کہیں ہائی فائی اسپتال میں لے کے چلے جائیں جہاں بہت لمبا خرچہ اور شوہر کی استعداد میں نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو بھی پہلے سے ہی حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اختلافات نہ ہوں۔ کبھی کبھی لڑکے والے لالچ میں آ جاتے ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن سوچتے ہیں کہ تھوڑا ادھر سے بھی لگ جائے، یہ بھی دل کا سوال ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، یہ دل کی جو لالچ ہوتی ہے نا یہ بھی غلط بات ہے، اس سے ہی بچانا چاہیے، حتی الامکان خوددار ہونا چاہیے، ذمہ داری پوری شوہر کی، اسے کہنا چاہیے بھائی میں جس استطاعت کا ہوں، تو اس طرح کیا ہوتے ہیں جھگڑے کم سے کم ہوتے ہیں، لیکن اگر اندر سے لالچ ہوگی تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم ان چیزوں پر دھیان دیں گے تو یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، اور اللہ چاہے گا تو ہوں گے ہی نہیں۔
تو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بہت ساری چیزیں اور بہت سے کڑوے گھونٹ اس طرح پینے پڑتے ہیں جس سے بعد میں حالات خراب نہ ہوں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں اور اگر لڑکی گھر میں آ کر کے بیٹھ گئی تو انہی ماں باپ اور بھائیوں پر وہ بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ اچھی نہیں لگتی، وہ چاہے لڑکی ہو یا بہن ہو۔ پھر اگر لڑکوں کی شادی ہو گئی ہے تو وہ لڑائیاں جھگڑے ہونے لگتی ہیں، تو مزید اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ نوبت ہی نہ آنے دیں، اور اگر کبھی ایک دوسرے پر انہوں نے احسان کر دیا ہے تو اس کو بعد میں اسے جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اختلافات اور جو سننے میں آتے رہتے ہیں وہ یہ کہ اب بچہ پیدا ہو گیا، ابھی ہمارے دارالقضا میں ایک جھگڑا آیا اور بات طلاق تک پہنچی۔ وہاں یہ تھا کہ صاحب بچے کو ڈائپر کی ضرورت ہے۔ اب بھائی ڈائپر کے اخراجات بڑے لمبے ہوتے ہیں، تقریباً 10 سے 12 روپے کی ایک ڈائپر آتا ہے، اور دن میں اگر 5-6 بھی بدلے گئے تو پتہ چلا کہ 100 روپے پر ڈے تو یہ خرچ ہو جائے گا، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو کبھی کبھی 5 سال اور 6 سال تک بچوں کی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کیا اس کو کس دیا بچے کو، چاہے اس پر جو گزر رہی ہو۔ بھائی پہلے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، وہ چھوٹی چھوٹی لنگوٹی پھالیاں وہی سب بنتی تھیں، اپنا بدلا یہ کیا وہ کیا، تھوڑی سی مشقت برداشت کی، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، بچہ بیچارہ بول تو سکتا نہیں ہے، اور اس پاخانے میں بھی تیزابیت بھی ہوتی ہے، پیشاب میں تیزابیت بھی ہوتی ہے، پھر وہ کٹنے لگتا ہے وہاں پر، پھر اس کے لیے الگ ڈاکٹروں کو دکھانا، اور کبھی کچھ چننے پڑ جانا، کبھی وہ کٹ جانا، کبھی پر ایک نئی زحمتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ کبھی ڈائپر باندھ کر کے دیکھیں جو صحت مند لوگ ہیں، اور بات عجیب جملے ہیں، اسی پر پاخانہ کر دیجئے تجربے کے لیے، اور 10-15 منٹ ذرا ایسے ہی رہیے، پھر دیکھیے آپ پر کیا گزرتی ہے۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آپ جا کر کے آپ سب کچھ کر، لیکن تھوڑا تجربے کے لیے آپ ڈائپر باندھیں جو بڑے والے ہوتے ہیں، اور ان میں پیشاب کر دیں اور پاخانہ کر دیں، 10 سے 15 منٹ اس کو ایسے ہی رہیں، پھر دیکھیے آپ پر گزرتی کیا ہے۔ یہی بچے پر بھی گزرتی ہے، لیکن بندھا ہوا ہے۔ سب مجبوری کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گھنٹے کے لیے باندھ دیا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اب شوہر کہتا ہے بھائی اتنا ہمارے پاس نہیں ہے، یا کم سے کم ایسا کیا کرو کہ سونے کے ٹائم باندھ دیا کرو رات میں۔ یہ دن بھر کیا ہے، ایک کھولا دوسرا اتارا، دوسرا کھولا تیسرا اتارا، بڑے بڑے کارٹون آتے ہیں ڈائپر کے، مہینے بھر میں ختم، پتہ چلا 2000-3000 کے وہ لایا اور وہ مہینے بھر ختم۔ ایک ایکسٹرا بوجھ الگ ہے، اور جو بچے کو زحمت ہے وہ الگ ہے۔ تو اب اس پر اختلاف ہوا کہ صاحب دیکھیے اتنا بخیل انسان ہے کہ ایک ڈائپر بھی نہیں لا سکتا، اس کو اچھی طرح مینج کر لیں کہ بھائی دن میں کتنے بدلے جاتے ہیں، کس وقت پہنانا چاہیے، کچھ اس کو کھلا بھی رکھنا چاہیے۔ پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس بہت سے لوگ اس طرح کی شکایتیں لے کر کے آئے کہ صاحب اب بچی یا بچہ وہ پخانے میں بیٹھ کر کے وہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ اس کی عادت کری ہوئی ہے، وہ کھڑے کھڑے کرتا ہے۔ 5 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی، کیونکہ اس نے ٹانگ توڑنے کی عادت ہی نہیں ڈالی کہ کبھی ٹانگ توڑ کر کے بھی بیٹھا جاتا ہے، وہ جب اسے پاخانہ کرنا ہوگا تو کھڑے ہو کر کے کہیں ادھر ادھر جا کر کے کر لے گا وہ، اور بعد میں بتائے گا کہ ہم نے ایسا کر لیا، اس کو بیٹھا لیے، ماریے کوٹیے، اس کو یوں کری پھر کھڑا ہو جائے گا، یوں کری پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک ایسی چیز جو ایک ضرورت کے تحت تھی، ہم نے اس کو ایک بوجھ بھی بنا دیا، بچے پر بھی پریشانی ہوئی، اخراجات کا بھی بوجھ آیا۔ تو کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں بھی یہ سننے میں آتی رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ماں باپ کی اطاعت ہو یا بیوی کی اطاعت ہو۔ بہت آپ لوگ بھی سماج میں رہتے ہیں، جانتے ہوں گے کہ انسان اپنی بہو کے ساتھ جو چاہتا ہے، وہ اپنی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے پیمانے الگ ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری بہو تو ایسی ہے جو ہمارے بیٹے کی مطیع فرما بردار ہو، لیکن داماد ایسا ہو کہ ایسا ہو، داماد کے بارے میں وہ کہ وہ داماد ہماری بیٹی کا فرما بردار ہو۔ یہاں الٹا پیمانہ ہے، تو بیٹی کے لیے الگ پیمانہ، بہو کے لیے الگ پیمانہ، پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو اس توازن کو برقرار رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اختلافات ہیں، جھگڑے پیدا ہوئے ہیں، ان کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے بیجا یعنی مداخلت کر کے، توازن کو برقرار نہ رکھ کر کے معاملات کو ہم بگاڑ لیتے، اور پھر کورٹ کچہری تھانہ پولیس اللہ جانے سب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔
اگر بڑی لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر آگے اور لڑکیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر کہیں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہو رکھنے کا سلیقہ نہیں، کہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ کی بہنیں یا بیٹیاں بہت تیز ہیں، اور پھر پورا کا پورا گھر اور گھرانہ وہ سب زد میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس طرح جو شروعات سے آپ کے سامنے باتیں کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے میاں بیوی خود اس کو حل کریں، ماں باپ کو بہت زیادہ مداخلت نہیں، دونوں کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ یہ کہ کھچاؤ ہو، لڑکے کے ماں باپ اس کو پن کریں، اس کو پش کریں، لڑکے کے ماں باپ لڑکے کو پش کریں، اور ایک اچھی ہنستی کھیلتی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے آئیں، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ہر ایک کو اس معیار کا گھر نہیں ملتا، بھائی بہت ممکن ہے کہ لڑکی ایسی جگہ پر جائے جہاں معیار نیچا ہے، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی یہ دنیا ہے اور یہ قسمت سے دنیا ملتی ہے، تمہارے مقدر میں یہی تھا، تھوڑا دب کر کے اس کو کمپرومائز کر لو، صلح کر لو، یہ نہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہ معیار تھا، ہمارے وہی معیار چاہیے، تو پھر شادی سے پہلے یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم، آج کے لیے شادیوں کا دور ہے، اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت حد تک کیا تقریباً تمامی جھگڑوں کو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا تو بات بات پر بتنگڑ بنے گا اور پھر اختلافات کہیں سے کہیں پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔